السلام علیکم۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے لاپتہ افراد کا معمہ جو پچھلے 20-22 سال سے پاکستان کو جکڑے ہوا ہے اور پاکستان کے ریاستی ادارے اور عدلیہ کسی بھی قسم کے حتمی اور منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہی تھی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلی بار ایک واضح اور ٹھوس حکم دینے کا عندیہ دیا ہے۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے مدثر نارو لاپتہ صحافی اور دیگر لاپتہ افراد کے ایک کیس میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ اگر 9 ستمبر تک یعنی 2 مہینے بعد اگر حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے لاپتہ افراد کے معاملے میں ملوث سرکار ریاستی اہلکاروں کو برطرف نہ کیا یا ان کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف ذاتی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 ستمبر کو پیش ہوں گے۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ قابل عمل اور ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے حکومت کو لاپتہ افراد کے معاملے میں، جس سے یہ ظاہر ہو کہ حکومت ایک سیاسی عزم رکھتی ہے لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنے کا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیڈز شوڈ رول، برطرفیاں بھی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے اب 9 ستمبر تک کا یعنی تقریباً 2 مہینے تک کا ٹائم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو، جس کے بعد اگر وہ ہوئے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ ہمارے ساتھ لاپتہ افراد کے لواحقین یہاں موجود ہیں، جن میں مدثر نارو کی والدہ بھی موجود ہیں، اور آج کی جو کارروائی ہوئی ہے پہلے مختصراً آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے کیا، پھر آپ سے ان سب کی ملاقات بھی کروائیں گے۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری بھی موجود ہیں اور راجہ مشتاق ایڈوکیٹ اور آمنہ مسعود جنجوعہ بھی۔ مختصراً بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس میں یہ حکم دیا کہ اگر ذمہ دار ریاستی اہلکاروں کی برطرفیوں سمیت ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے گئے تو وزیر اعظم 9 ستمبر کو ذاتی طور پہ عدالت میں پیش ہوں۔ سماعت شروع ہوئی تو عدالتی حکم کے باوجود اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور سابق و موجودہ وزرائے داخلہ ذاتی طور پہ پیش نہ ہوئے۔ گزشتہ سماعت پہ شیخ رشید احمد اور رانا ثناء اللہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں ان کو پیش ہونے کے لیے ذاتی طور پہ پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ہونا تھا، یہ لاپتہ افراد کی متعلق جو کمیٹی بنائی تھی، مگر اسی وقت کابینہ کا اجلاس بلا لیا، جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ ہم چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں۔ عدالت نے کہا جے آئی ٹی اور کمیشن نے 2 سگے بھائیوں کے کیس میں اسے جبری گمشدگی قرار دیا ہے، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کس کے ماتحت ہیں، اب اگلی تاریخ نہیں دی جائے گی۔ آج آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل آپ جو ہیں دلائل شروع کریں یا پھر ہم وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی نے کہا کہ اٹارنی جنرل خود دلائل دینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا پھر وہ ویڈیو لنک پر آ جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کیس کے اندر جبری گمشدگی کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اور سویلین بالادستی اور نگرانی کا اصول کہاں گیا۔ ریاست کے تمام ادارے ان گمشدگیوں کے ذمہ دار ہیں اور بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ اس معاملے میں سب قانون کے مطابق نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے پوچھا کہ موجودہ اور سابقہ وزیر اعظم کے حلفیہ بیانات ہیں، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کے حلفیہ بیانات لینے کے لیے کابینہ ڈویژن کو لکھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کس مقصد کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کو اگر احساس ہوتا تو لاپتہ افراد کے لواحقین سے رابطہ کیا جاتا۔ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 2 لاپتہ بھائیوں کے کیس میں تمام ریاستی ایجنسیوں ISI، MI، کاؤنٹر ٹیررزم اور ٹاسک فورس نے قرار دیا کہ ان بھائیوں کو جبری طور پہ گمشدہ قرار دیا گیا ہے، تو ریاست نے پھر کیا ایکشن لیا؟ یہ کس ادارے کے پاس ہیں یہ لوگ؟ یہ عدالت اب کس سے اس معاملے کی تحقیقات کروائے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت کو ایک لمحے کا احساس ہے، مگر تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا 2020 سے یہ کیس زیر التوا ہے، ہم فیصلہ کیوں نہ سنائیں۔ ایڈوکیٹ راجہ مشتاق نے کہا کہ ان کے 2 سگے بیٹے فیصل اور قاسم کی جبری گمشدگی ثابت ہیں، اور 19 دسمبر 2017 سے کمیشن کا پروڈکشن آرڈر موجود ہے، مگر اس پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ چیف جسٹس نے کہا ان دونوں کو تو وفاقی دارالحکومت سے اٹھایا گیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے بتایا کہ 2013 میں سپریم کورٹ نے مالاکنڈ حراستی مرکز کے 35 قیدیوں متعلق اپنے حکم میں ان قیدیوں کو عدالتوں میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزیر دفاع کو وہ حکم ابھی ملا ہے۔ چیف جسٹس نے حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ 2013 کا سپریم کورٹ کا حکم ابھی وزارت دفاع کو ملا ہے۔ ایڈوکیٹ انعام الرحیم نے بتایا کہ ایک فوجی اہلکار نے سپریم کورٹ کے سامنے تسلیم کیا تھا کہ یہ لوگ اس کی تحویل میں رہے۔
ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے 2010 کی لاپتہ افراد کمیشن کی رپورٹ کی ایک سفارش کا حوالہ دیا کہ خفیہ اداروں کو شہریوں کو گرفتار کرنے کا کوئی اختیار نہیں دینا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ کیا حکومت نے 2013 کے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کوئی نظر ثانی دائر کی؟ اٹارنی جنرل خاموش رہے اور پھر کہا کہ مزید وقت دیا جائے۔ کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم نے کہا کہ اگر حکومت بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کو وکیل سے ملاقات کے لیے پارلیمنٹ سے قانون پاس کروا سکتی ہے تو ان لاپتہ افراد کو اہل خانہ سے کیوں نہیں ملنے دیتی؟ سینیٹر فرحت اللہ بابر نے انکشاف کیا کہ لاپتہ افراد کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے پارلیمان کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ 185 ریاستی اہلکاروں کو شہریوں کو لاپتہ کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، اور فوج کے ترجمان نے بیان دیا تھا کہ GHQ میں لاپتہ افراد سے متعلق خصوصی سیل بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ ملک میں سویلین کنٹرول اور نگرانی کا وجود ہی نہیں۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ کوئی قانون نہیں ایجنسیوں کے متعلق۔ چیف جسٹس نے کہا ISI متعلق قانون کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر کوئی افسر وزیر اعظم کا حکم نہیں مانتا تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ ساری ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ نے اس تمام صورتحال میں کیا کیا؟ کیا پارلیمنٹ بے بس ہے؟ پارلیمنٹ بے بس نہیں ہوتی، اس کے بڑے اختیار ہوتے ہیں۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس اطمین اللہ نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ہے تو پھر یہ عدالت کیا کرے؟ کیا ریاست کے اندر ریاست بن چکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں اور یہ بات وزیر اعظم خود عدالت میں آ کر کہیں۔ یہ بہت بڑا قومی سلامتی کا ایشو ہے۔ کیا عدالت یہ قرار دے کہ پاکستان میں ریاست کے اندر ریاست ہے؟ آئین کی بنیادی منشا سویلین کنٹرول اور نگرانی ہے، جس کو عدالت نے یقینی بنانا ہے۔ اور اگر ایک پارلیمنٹیرین کہتا ہے کہ آئین ناقابل عمل ہے تو پھر عدالت کیا کرے؟ اگر یہ آئین کی پامالی ہے تو کس کے خلاف کارروائی کی جائے اور کس مدت سے ایسا کیا جائے؟ آئین کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ حکومت، پارلیمان اور عدلیہ نے آئین کا دفاع کرنا ہے، مگر پارلیمان میں قانون سازی کے حوالے سے 2015 سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں جرم کرنے والوں کو عام معافی ملے گی، اور ایسی خفیہ سماعت میں ملزمان معافی کے عوض سچ بولیں گے اور کم از کم یہ بتائیں گے کہ لاپتہ افراد زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ یہاں 9 سال پرانے پروٹیکشن آرڈروں پر بھی عمل نہیں ہوا۔ کم از کم اہل خانہ کو یہ سکون ملے گا کہ ان کے پیارے اس دنیا میں ہیں یا نہیں۔ مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کا کوئی قانونی سٹیٹس نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو طلب کیا جائے۔ چیف جسٹس اطمین اللہ نے عدالت میں موجود پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین عابد ساکی کو معاونت کے لیے روسٹرم پر بلایا اور پوچھا کہ لاپتہ افراد کیس میں حکومت کے پاس جواب نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ بے بس ہے، تو عدالت کیا کرے؟ عابد ساکی نے کہا کہ پارلیمنٹ بے بس نہیں ہو سکتی، اور فرحت اللہ بابر صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت صرف حکومت کو ہی جواب دہ بنا سکتی ہے اور فیصلے دے سکتی ہے۔ عابد ساکی نے کہا کہ وزیر داخلہ کو طلب کیا جائے اور لاپتہ افراد متعلق عدالتی احکامات پہ عمل کروایا جائے۔ عابد ساکی نے کہا کہ حکومت کو عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے، عدالت حکومت سے عدالتی احکامات پر عمل کروائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لاپتہ افراد کیس میں سپریم کورٹ کے ایک حکم پر 2013 سے عمل نہیں ہوا۔ اس عدالت نے بھی اس کیس میں حکومت کو احکامات دیے جس پر عمل نہیں ہوا۔ عابد ساکی نے کہا کہ ہمارے پاس عدالت پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ابتدا میں وزیر داخلہ کو طلب کرنا ضروری ہے، اور اگر ایک وزیر اعظم کو عدالتی حکم نہ ماننے پر گھر بھیجا جا سکتا ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں؟ وزیر اعظم کو بھی اس معاملے میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قواعد موجود ہیں کہ سول سرونٹ ہوں تو قواعد کے مطابق کارروائی ہوگی، اور اگر کوئی فوجی افسر ملوث ہے تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، مگر یہ سب کون کرے گا؟ عابد ساکی نے کہا یہ حکومت کا کام ہے۔ میری استدعا ہے کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جائے۔ چیف جسٹس اطمین اللہ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ سابق وزیر داخلہ کیوں نہیں آئے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ عابد ساکی نے کہا کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کا کام ہے کہ عدالتی احکامات پہ عمل درآمد یقینی بنائے۔ چیف جسٹس اطمین اللہ نے پوچھا کہ جب 2 بھائیوں کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا تو اس وقت وزیر داخلہ کون تھے؟ عدالت کو بتایا گیا کہ اس وقت وزیر داخلہ احسن اقبال تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک سربراہ حکومت، ان کا اشارہ جنرل مشرف کی طرف تھا، انہوں نے کہا کہ ایک سربراہ حکومت نے کتاب میں لکھ دیا کہ یہ ریاستی پالیسی تھی۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے کہا کہ عدالت نے جنرل مشرف کو بھی نوٹس دینے کا کہا تھا جس پر عمل نہیں ہوا۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ اصل ایشو ریاست کے اندر ریاست کا ہے اور وزیر اعظم کو بلایا جائے، جس سے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی اور پھر دروازہ کھل جائے گا۔ نیچے والے لوگوں کو بلانے سے بات نہیں بنے گی۔ آپ وزیر اعظم کو بند کمرے میں بھی سن سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا بند کمرے میں کیوں؟ عوام کا جاننے کا حق ہے۔ پچھلے 2 سال میں اس عدالت کے دائرہ اختیار سے جو لوگ اٹھائے گئے ان کے متعلق ریاست نے آج تک تحقیقات نہیں کی۔ وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری اچانک عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ IB اور ISI وزارت داخلہ کے ماتحت نہیں
اور استدعا کی کہ بنائی گئی کمیٹی سنجیدگی سے کام کرے گی مگر کچھ ٹائم دیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت حکومت کو ایک موقع دے رہی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے معاملے پر اپنے ٹھوس سیاسی عزم کا عملی اقدامات کے ذریعے مظاہرہ کریں۔ یہ آخری اور حتمی موقع دیا جا رہا ہے۔ اس سیاسی عزم کو عملی اقدامات کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا، ذمہ داران کو برطرف کیا جائے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کی پارٹی چیف جسٹس نے فرحت اللہ بابر سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی جب حکومت میں تھی تو کیا کیا؟ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ ان کی جماعت نے لاپتہ افراد کو کمیشن بنایا۔ چیف جسٹس نے کہا وہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنا تھا۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ کمال منصور کی پہلی رپورٹ ان کی حکومت میں آئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کی رپورٹ بھی آج تک لاپتہ ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطمن اللہ نے گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور سابق و موجودہ وزرائے داخلہ شیخ رشید اور رانا ثناءاللہ کے ہمراہ آج انہیں ذاتی طور پہ پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ ان کی غیر حاضری کا عدالت نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ ان لاپتہ افراد میں 4 سال سے لاپتہ صحافی مدثر نارو کے علاوہ ایڈوکیٹ راجہ مشتاق کے 2 سگے بیٹے قاسم اور فیصل بھی شامل ہیں جن کو 6 سال پہلے اٹھایا گیا تھا۔ حکومت نے عدالتی حکم پر ان لاپتہ افراد سے متعلق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے مگر پچھلی سماعت تک اس کی میٹنگ نہیں ہو سکی تھی۔ حال ہی میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ سنگین ہے اور ایسے افراد کو بغیر قانون سازی کے منظر عام پہ لانا ممکن نہ ہوگا اور یہ کہ پارلیمان، حکومت اور سول سوسائٹی کو مل کر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ وزیر داخلہ کے اس بیان کو بنیاد بنا کے لاپتہ افراد کے لواحقین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ضمنی درخواست بھی دائر کی ہے جس پر آج مختصر سماعت ہوئی۔ آج کی سماعت میں مدثر نارو کی والدہ اپنے 4 سالہ پوتے سچل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ سچل کی والدہ اپنے شوہر کے انتظار میں گزشتہ سال مبینہ طور پہ ہارٹ اٹیک سے چل بسی تھی۔ چیف جسٹس اطمن اللہ نے آخری سماعت میں حکم دیا تھا کہ آئندہ سماعت پر مزید التوا کی بجائے دلائل سنے جائیں گے تاکہ اس کیس کا حتمی فیصلہ سنایا جائے۔ تو آج کی اس سماعت کے بعد ہم بات کریں گے جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں ان سے، اور سب سے پہلے مدثر نارو کی والدہ، آپ مطمئن ہیں 9 ستمبر کا وقت دیا گیا ہے وزیر اعظم کو طلب کرنے کے لیے اور وہ بھی اگر کوئی ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے گئے تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے دل کو کافی سکون ملا ہوا ہے اور کافی مجھے ہمت اور حوصلہ ملا ہے کہ شکر ہے کوئی بات کسی کنارے پہ لگی تو ہے نا، میرے آنے جانے کا کوئی ہوا ہے، لیکن آپ لوگ بھی اس میں سب کا حصہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا ہے تو جس کی وجہ سے سارے یہ کیس ہائی لائٹ ہوا ہے، تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ اور ایمان، کیا ایگزیکٹلی عدالت نے کہا ہے؟ یہ 9 ستمبر کو وزیر اعظم کو تو بلایا ہے مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ تب پیش ہوں گے اگر انہوں نے کوئی ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہریوں کو لاپتہ کرنے میں ملوث اہلکاروں کو برطرف کیا جائے، ان ہیڈز شوڈ رول۔ تو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس حکم کو؟ یہ ہے کیا؟ دیکھیں، جو فرحت اللہ بابر صاحب نے عدالت میں یہ بات کی کہ آئی تھنک 153 پرسنل ہیں آرمڈ فورسز کے جنہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا آئی تھنک کمیشن کی طرف سے، تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد کچھ نہیں ہوا، تو اس حوالے سے بھی آئی تھنک یہ آبزرویشنس تھیں کہ جہاں جہاں آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے، چاہے وہ محبت شاہ کیس میں ہو چاہے کسی اور کیس میں ہو، تو اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، ان لوگوں کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو بھی حکومت کی طرف سے، چاہے وہ انٹیریئر سے آتے ہیں چاہے ڈی اے جی صاحب ہوتے ہیں، وہ آ کر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، تو سوال تو یہ پھر بنتا ہے کہ اگر سب اتنے بے بس ہیں تو وہ کیوں ہیں؟ وہ پاور کو چھوڑ دیں، نکل جائیں ادھر سے، وہ چیف جسٹس نے کیا حکم دیا؟ تو انہوں نے یہی حکم دیا، اب دیکھنا ہوگا آرڈر میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا کیا ہے، بٹ جو میری سمجھ میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی یہ جو ٹائم پیریڈ آ رہا ہے جولائی سے لے کر سپٹمبر تک، وہ فیملیز کو ریچ آؤٹ کرے پرو ایکٹیولی اور اس ایشو کو ریزالو کرے، اور کہ پرائم منسٹر کو سمن کیا جا رہا ہے عدالت میں۔ وہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ ہیڈ شوڈ رول، تو ان کی مراد کس سے تھی؟ کن اہلکاروں کو برطرف کرنے کا؟ وہ بات تو بہت سمپل سی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی لیٹ سے فوجی اہلکار نہیں سن رہا سویلین گورنمنٹ کا تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ بات آج عدالت میں کی گئی ہے، تو آبویسلی ایک ہی ادارہ ہے، اس کے اہلکار ہیں جو نہیں سنتے، جو اپنی مرضی کی کرتے ہیں، اور جب تک ان کا احتساب یا تو سول گورنمنٹ نہیں کرے گی یا تو عدالت نہیں کرے گی، یہ پریکٹس نہیں ختم ہونی۔ ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ راجہ مشتاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے 2 بیٹے سگے بھائی جو ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب، پروڈکشن آرڈر کا آپ نے ذکر کیا تھا اور ان پروڈکشن آرڈرز پہ عمل نہیں ہوا کافی عرصے سے، 2017 سے شاید یہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں، تو ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ وزیر اعظم پیش ہوں گے اگر انہوں نے کوئی ٹھوس اقدامات نہ کیے،
تو ان ٹھوس اقدامات سے آپ کیا مراد سمجھ رہے ہیں؟ جہاں تک میرے بیٹوں کے کیس کے معاملے میں ٹھوس آرڈرز کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دن دہاڑے ان کو گواہوں کی موجودگی میں جن لوگوں کے سامنے اٹھایا گیا ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ پولیس ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. اور کمیشن مسنگ پرسن کا جو کمیشن ہے اس کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جے آئی ٹیز بنی ہیں اور جے آئی ٹیز کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ ان کو جو ہے یہ اٹھایا گیا. اس کے علاوہ پی ٹی ایف کی جو رپورٹ ہے وہ بھی یہ ثابت کرتی ہے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو عدالت میں جمع کروائی گئی ہے. یہ کیا ایکشن آپ توقع کر رہے اب ہیں؟ توقع تو یہی ہے کہ عدالت جو ہے یہ تو ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ، بلکہ عدالت نے بار بار جو ہے وہ ہم لوگوں سے بھی اور جو موجود تھے کلائنٹس وکلاء جو موجود تھے مختلف کلائنٹس کے، ان سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں ہمیں کہ عدالت جو ہے یہ کیا کرے. اٹارنی جنرل صاحب سے بھی، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب سے بھی پوچھا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا جو ہے نا یہ معاملہ اتنا آسان. آپ نے کیا تجویز کیا عدالت کیا کرے؟ تو میں نے یہ تجویز تو یہی کیا کہ میں نے کہا جی یہ تو جو عدالت نے پچھلی ڈیٹ کے اوپر یہ بڑا واضح حکم دیا تھا کہ بائی نیم جو ہے وزرائے داخلہ جو ہیں موجودہ وزیر داخلہ اور سابقہ وزیر داخلہ ان کو طلب کیا جائے، لیکن طلب کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ حاضر نہیں ہوئے. تو یہ عدالت نے کوئی کارروائی نہیں کی؟ نہیں، عدالت نے تو خیر کارروائی کی ہے. دیکھیں نا عدالت آج تو انہوں نے اتنا پوچھا ہی نہیں کہ کیوں نہیں آیا، کیا ہوا. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب جو ہیں انہوں نے ریپیٹڈلی اس چیز پر زور دیا کہ جی معاملے کا حل یہی ہے کہ چیف ایگزیکٹوز جو ہیں ان کو بلایا جائے. آپ کے خیال میں کسی اور کو بھی بلانا چاہیے تھا؟ لازماً بلانا چاہیے. کس کو؟ یہ دیکھیں وزرائے اعظم جو ہیں یہ اگر اب بات یہ ہے کہ اب عدالت ٹائم دے رہی ہے، بار بار ٹائم دے رہی ہے کہ اس مسئلے کا جو ہے یہ حل نکالا جائے. اگر حل نہیں نکالتے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا حل یہی ہے کہ جتنے بھی وزرائے اعظم ہیں، بلکہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ پوچھا کہ جب میرے بیٹوں کو 2016 میں اٹھایا گیا تو اس وقت وزیر داخلہ کون تھا. تو عدالت جو ہے وہ تو ڈٹرمنڈ ہے کہ رسپانسبلٹی فکس کرے گی، لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے یہ تمام لوگ مسنگ پرسن جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے یہ گورنمنٹ ایمیکیبلی اس کو حل کر لے. ٹھیک ہے جی. آمنہ، آج کے حکم سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیا حکومت اس 2 مہینے کے وقت میں شہباز شریف صاحب کی یہ کوئی ٹھوس اقدامات اٹھا سکتی ہے، جبکہ خود اس حکومت کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے معاشی چیلنجز ہیں اور سیاسی طور پہ بھی بڑی بظاہر کمزور حکومت لگ رہی ہے؟ تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ اتنے بڑے وہ فیصلے کر لے گی یہ حکومت؟ مشکل لگتا ہے ویسے تو، مگر ایک امید عدالت کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ جتنے بھی پچھلے آرڈرز آئے ہیں، 25 مئی کا ہوا، پھر 17 جون کا ہوا، اس کے بعد پھر اب جو آج کا آرڈر ہے، جس طرح سے انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی کہ فنڈامنٹل رائٹس کی دفاع کون کرے گا؟ اسٹیٹ کرے گی، اور اسٹیٹ ریپرزینٹ کس سے کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم اور پارلیمان سے کرتی ہے. تو ان کی پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل کرے. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کو رانا ثناء اللہ کو، انٹیریئر منسٹر کو پچھلے، اور جو شیخ رشید اور ان کو بلایا گیا تھا، مگر آج بھی بلایا گیا تھا اور وہ دونوں پیش نہیں ہوئے. تو اس سے ان کی جو وہ پتہ چل جاتا ہے پولیٹیکل ول تو بالکل نہیں ہے. کمیٹی جو ہے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بلائیں گے مجھ کو، مگر ابھی تک کوئی اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے. بہت شکریہ آمنہ. مسعود جنجوعہ کو بھی آپ نے سنا. اسلام آباد ہائی کورٹ سیاسی اور جمہوری نظام کو اور پارلیمنٹ کو پوری کوشش کر رہی ہے کہ اہمیت دی جائے اور بار بار وزیر اعظم کو ان کے بااختیار ہونے کا احساس دلایا جائے. اور یہ جو حکم ہے اب 2 مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بطور چیف ایگزیکٹو سربراہ حکومت لاپتہ افراد کے کیس میں ملوث جو سرکار کے اہلکار ہیں، ریاست کے اہلکار ہیں، ان کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے. اور یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ان کی برطرفیاں کی جائیں، ہیڈز شوڈ رول، جو بھی ذمہ داران ہیں. مگر کیا ایسا ہو پائے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے بھی بڑے بڑے احکامات دیتی رہی ہے. اسی لاپتہ افراد کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا تھا کہ جتنے بھی وزرائے اعظم رہے ہیں جنرل مشرف سے لے کے آنورڈ، وہ سب اپنے حلفیہ بیان دیں گے کہ کیوں نہ عدالت ان کے خلاف کارروائی کرے لاپتہ افراد کے معاملے میں بطور سربراہان ناکامی پر. وہ حلفیہ بیان بھی آج تک نہیں آئے. اور پھر اس کے بعد وزیر داخلہ
رانا ثناءاللہ کو بھی پچھلی سماعت پہ بھی اور آج بھی طلب کیا گیا تھا، اور پھر سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو بھی طلب کیا گیا تھا، وہ دونوں نہیں آئے، اور ان دونوں سماعتوں میں عدم موجودگی اور جو عدالتی حکم کی جو نافرمانی ہوئی ہے یا حکم عدولی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی عدالت نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 ستمبر تک ملک کے کیا ایسے معاشی اور سیاسی حالات ہوتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہاں ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ 2 مہینے کا اب مزید ٹائم مل گیا ہے تمام فریقین کو، کچھ کو سوچنے کا، کچھ کو کچھ اقدامات اٹھانے کا، اور کچھ کو اپنی امید سے لگے رہنے کا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔